کیسے ہیں آپ سر؟ اچھا ایکچولی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں اور میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہی تھی کہ میں نے ایک اوکے السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سر؟ وعلیکم اچھا السلام۔ ایکچولی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں اور میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہی تھی کہ میں نے ایک شو ذاکر نائک کا دیکھا تھا، تو اس میں مجھے یہ بات کرنی تھی کہ ناپاکی کے بارے میں، کہ منی کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا تھا کہ منی ناپاک نہیں ہوتی، مطلب ڈیورنگ سیکس جو منی نکلتی ہے وہ ناپاک نہیں ہوتی، اس کو صرف آپ جو ہے وہ خشک ہو جائے صاف کر کے بھی اس کو کر سکتے ہو، لیکن میں یہ سوال یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ کیا مطلب ناپاکی ہے اس کی، کیونکہ نہانے کا تو فوراً حکم دیا گیا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ میں دراصل بہت زیادہ اس سلسلے میں نا بہمی ہوں، مطلب بہت زیادہ وہم میں مبتلا ہو جاتی ہوں، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ آیا کہ یہ بات صحیح ہے کہ منی ناپاک نہیں ہوتی ہے، اور مطلب ناپاکی کوئی نہیں ہوتی ہے، ناپاکی غسل کا تو بولا گیا ہے، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر اس کو بہت ناپاک جیسے آپ لوگ سمجھ رہے ہیں تو ناپاکی نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے منی، تو بس میں یہ آپ سے سوال کرنا چاہ رہی تھی، اور دوسرا سوال آپ سے یہ کرنا چاہ رہی تھی کہ اس کے حوالے سے غسل کا بھی جیسے بولا گیا کہ فوراً نہانا چاہیے، تو مطلب اس سلسلے میں بھی مجھے بتائیے گا، اور تیسری چیز یہ کہ عورتوں کے لیے بھی جیسے وضو نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ بہن یہ جاننا چاہ رہی ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کسی پروگرام میں کہا کہ منی ناپاک نہیں ہوتی، اور بہن کو یہ خدشہ ہو گیا کیونکہ ہمارے یہاں یہ تصور دیا جاتا ہے کہ جناب آپ اگر جسم سے منی نکل گئی ہے، بہت سارے لوگوں کو تو یہ کہا گیا کہ آپ بستر ہی پر نہا لیں، اعوذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دیکھیے سماج میں جہالت ہونے کی وجہ سے افراد و تفرید کا شکار ہے، بیلنس نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس گیپ کو ختم کرنے کے لیے، اس گمراہی کو دور کرنے کے لیے یہ چینل اپنی خدمات انجام دے رہا ہے، تاکہ ہم اور آپ مل کر لوگوں کی اصلاح کر سکیں۔ میں آپ کو لے کر چلتا ہوں سب سے پہلے شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب کی محفل میں، ان سے یہی سوال پوچھا جا رہا ہے منی پاک ہے یا نہیں۔ میری ایک اور ویڈیو آنے والی ہے میں نے جس میں بتایا ہے کہ منی اور مزی کا فرق، اور منی اور مزی میں منی کو تو آپ اگر چھوڑ بھی دیں اور خشک اس سے صاف کر لیں وہ چل جائے گا، لیکن مزی کے لیے یہ ہے کہ اس کے اوپر آپ ایسے پانی لے کر ایسے ڈال دیں تو وہ پاک ہو جاتی ہے۔ جو مزی ہوتی ہے، مزی کا کہتے ہیں جو سفید پانی شرمگاہ سے نکلتا ہے۔ بہرحال شیخ عبدالعزیز بن باز کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں؟ المنی علی الصحیح طاہر۔ شیخ عبدالعزیز بن باز یہ فرما رہے ہیں کہ منی جو ہے صحیح قول کے مطابق پاک ہے۔ کیوں پاک ہے؟ کیونکہ سورہ قیامہ میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُن نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ایک گاڑھے پانی کا قطرہ نہ تھا جو ٹپکایا گیا تھا، پھر وہ لہو کا لوتھڑا ہو گیا، پھر اللہ نے اسے پیدا کیا اور درست بنا دیا، پھر اس منی سے جوڑے یعنی نر اور مادہ بنائے۔ اب اگر منی نجس ہے اور اس کا حکم یہ دے دیا جائے کہ یہ ناپاک اور مجسم نجس، یہ انسان کا جو پتلا ہے یہ نجاست سے بنا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے ان انبیاء کے بارے میں جن کو اللہ رب العالمین نے ان کو شرف سے نوازا اور رسالت سے نوازا اور انہیں ہمارے لیے ہدایت کا پیغامبر بنا کر بھیجا؟ کیا انبیاء کرام بشمول سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ایسا بھی سوچا جا سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو پاک
منی پاک ہے، اور بعض لوگوں کا المیہ یہ ہے کہ وہ پاک چیز سے یہ مراد لیتے ہیں کہ وہ لازمی حلال بھی ہوگی، جس کی وجہ سے کم علمی ہے۔ منی اگر نجس ہوتی تو اس کو دھونا لازمی ہوتا، جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر منی لگی ہوتی تو میں اسے کھرچ دیا کرتی تھی، اور آپ انہی کپڑوں میں نماز ادا کرتے جبکہ منی کا نشان ابھی باقی ہوتا۔ لیکن پاک کا مطلب یہ نہیں کہ حلال بھی ہو، جیسا کہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جیسے کہ بلی ہے، بلی پاک ہے مگر حلال نہیں ہے۔ تو شیخ عبدالعزیز بن باز بھی اس سلسلے میں یہی فرما رہے ہیں کہ منی پاک ہے اور وہ اصل الانسان ہے، وہ اصل الانسان۔ یہ تو انسان میری اور آپ کی جو تخلیق ہوئی ہے اسی سے ہوئی ہے۔ النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة ربما غسل ربما غرق۔ آپ علیہ السلام کی جب منی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں کبھی کبھی دھو دیا کرتی تھی اور کبھی اس کو ایسے کپڑے سے کھرچ دیا کرتی تھی۔ آپ علیہ السلام اسی میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کبھی کبھار منی کا دھبا اس پہ لگا رہتا اور آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو کھرچ دیا کرتی تھی، تو آپ دھویا نہیں کرتے تھے، اس کو اسی سے نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ لو کان نجسا لغسل، شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ نجس ہوتی تو آپ علیہ السلام یہ تاکید فرما دیتے کہ عائشہ اسے دھو، یہ ناپاک ہے۔ تو اس سے صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت عائشہ ناخن کے کھرچنے پر اکتفا کیا کرتی تھیں، بدون ماء پانی کے بغیر ہی اس کو صاف کر دیا کر دیتے تھے۔ فیدل علی طہارتہ، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ پاک ہے۔ وَلَإِنَّهُ أَصْلُ الْإِنسان، یہ انسان کی تو اصل ہے، انبیاء اور رسل تمام اسی سے پیدا ہوئے ہیں۔ وَأَصْلُهُ طَاهِرٌ، أَصْلُهُ التُّرَابُ، والتراب طاہر، ثم المنی بعد ذلك فهو طاہر۔ تو یہ تراب بھی پاک ہے اور منی بھی پاک ہے، اور اس سے اگر ازالہ اس کا کرنا چاہیں تو اس کو اگر خشک ہو جائے تو ایسے کر دیں، اور اگر دھونا چاہیں تو افضل ہے، دھونا چاہیں تو افضل ہے۔ تو آپ جو جاننا چاہ رہی ہیں نا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا بخشے، انشاءاللہ تعالیٰ میری گزارش ہے کہ سب بھائیوں سے اور بہنوں سے کہ ان بہن کے لیے دعا کریں، اور جو لوگ وسوسوں کا شکار ہیں خواتین، اللہ تعالیٰ ان کے وسوسوں کو دور کر دے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس چینل کو دیکھنے کے بعد شیئر کیا کیجئے ہماری ویڈیوز دوسروں کو۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکا وہدا للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخله كان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔